دیکھیے، جہاں تک آپ کا سوال ہے آرمی چیف کے حوالے سے، میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ کرنا، ایکسٹینشن دینا، یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں، یہ ہر حکومت میں دیے گئے ہیں۔ گو کہ میں ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ایک انتظامی معاملہ ہے، ہر حکومت اپنے اختیار کے تحت ایک فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک نہیں ہوگا تو دوسرا آئے گا، دوسرا نہیں ہوگا تو تیسرا آئے گا، ہمارے لیے تو وہ بھی جرنیل، وہ بھی جرنیل، وہ بھی جرنیل۔ لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اپنے اختیارات میں اس قدر اضافہ کرنا اور اس کے لیے حکومت کو پریشرائز کرنا کہ آپ یہ قانون پاس کریں، یہاں تک کہ نظر آئے کہ جیسے ملک ماشاء اللہ لگ رہا ہے، تو جس پر شک ہو جائے اس کو تو آپ فوراً گرفتار کریں۔ وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اپنے بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھا لیا، 90 دن آپ کی گرفت میں رہے گا۔ جو روڈوں پہ دندنا رہے ہیں، جہاں سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، جہاں دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں، جہاں مسجدوں میں وہ رہ رہے ہیں، جہاں لوگوں کے بیٹھکوں میں وہ رہ رہے ہیں، جہاں گلی کوچے ان کے قبضے میں ہیں، وہاں کیا تیر مارا ہے کہ اب اس کے اوپر اختیارات میں بھی اضافہ مانگ کر آپ عام لوگوں کو، سویلین لوگوں کو شک کی بنیاد پر ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں جتنا آپ کے پاس اختیارات ہیں وہ کافی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کے اختیارات میں پہلے سے کوئی کمی نہیں ہے۔ مزید حالات کا سہارا لے کر اس پر اپنے اختیارات میں اضافہ کرنے کے لیے بطور جواز حالات کو استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ حالات خراب ہیں، اس کا معنی ہے کہ میرے اختیارات میں اضافہ کرو، اور اضافہ کرو، اور اضافہ کرو، تاکہ سول اداروں کی کوئی حیثیت ہی نہ رہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں پاکستان کو ایک سویلین اسٹیٹ کے طور پر دنیا میں متعارف کرانا ہے، ورنہ آپ کے کسی قسم کے پارلیمانی فیصلے کو اور آپ کی حکومتوں کو باہر کی دنیا میں ایک جمہوری ملک کا پروٹوکول نہیں ملے گا۔ مذاکرات ہوئے اور جو حتمی بل پر اتفاق رائے ہوا، مرکزی مجلس شورا نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آئین میں سود کے خاتمے کے لیے تاریخ کا تعین، شریعت کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ کو مضبوط بنانا، ان کے اختیارات میں اضافہ کرنا اور اس کو حقیقی معنوں میں ایک عدالت تسلیم کرانا، اس کے ساتھ ہی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پیش ہو جانے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں اس پر بحث کرنا آئینی طور پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے اس پر خراج تحسین پیش کیا ہے اور قوم کو مبارکباد دی ہے۔ دینی مدارس کے حوالے سے ان کی رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹس کا جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے، اسے بھی مرکزی مجلس شورا نے ایک مستحسن اقدام قرار دیا اور پورے ملک میں دینی مدارس نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ حکومت ایک نئی قانون سازی کی طرف جا رہی ہے اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔
ایک بار پھر ہمارے دفاعی ادارے کو وہ اختیار دیے جا رہے ہیں کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے نیب سے شکایت تھی، اس کے اختیارات کم از کم کیے گئے، لیکن آج دفاعی ادارے کو بے تحاشا اختیارات دے دینا کہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے اور تحویل کی اس مدت میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا.